پر سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کو لائق ہیں اور ہم اللہ کے شکر گزار ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں کہ اے اللہ رحمت برسا اور برکت برسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم شمائل ترمذی کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل اور شمائل یعنی آپ کے فیچرز اور آپ کے عادات کا تذکرہ چل رہا تھا، کھانے پینے ڈشز کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ دھونے یا دعاؤں کا جو تذکرہ تھا اس پر ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی تھی۔ آج جو ہے بہت ہی خوشبودار موضوع ہے جسے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو لگانے کا تذکرہ۔ دراصل خوشبو جو ہے ایسی چیز ہے جو جس کا فیض عام ہوتا ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خوشبو سے مبرہ تھے، خود سراپا خوشبو تھے، لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ نور علی نور کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو بھی لگاتے تھے، اور یہ جو خوشبو کی سنت ہے اس کی بنیاد پر ماشاءاللہ مسلم کلچر میں اکراس دی گلوب خوشبو کا اہتمام اور اس میں انوویشن اور اس کو تحفے میں دینا دلانا، اس کا رواج بہت عام ہو گیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کم سے کم یہ ایک نیچرل اور جو خوبی تھی وہ امت نے بہت اچھی طریقے سے اپنایا ہوا ہے، یہاں تک کہ مسجدوں میں نماز کے اوقات میں لوگ خوشبو ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ تو آئیے ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے خود ہی خوشبو آتی تھی، اور آپ جس جگہ سے گزر جاتے تھے وہاں وہ گلی مہک جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند بھی تھی، آپ اہتمام بھی کرتے تھے، خوشبو لینا دینے کا رواج بھی آپ نے ڈالا، اور اس سلسلے میں جو آداب ہیں اور جو یہ کلچرل بیسس ہیں وہ آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تصور میں ہم سراپائے حبیب حق بسائیں گے، دل و دیدہ کی محفل ان کے جلووں سے سجائیں گے، کسی کوچے سے جب ہوتا گزر محبوب باری کا، تو چلتا کارواں ایک نکہت باد بہاری کا، فضا ساری مہک جاتی وہ جس راہ سے جاتے، نکلتے جستجو میں جو وہ خوشبو سے پتہ پاتے۔ لوگوں کو اگر سمجھنا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں تو وہ خوشبو سونگتے سونگتے پہنچ جاتے تھے۔ نہ عطر و عود و عنبر، نہ مہک مشک تتاری کی، وہ ایک خوشبو تھی ذات اقدس محبوب باری کی، پسینہ پوچھ کر رکھتے صحابہ جسم اطہر کا، جو خوشبو میں گلاب و مشک و عنبر سے بھی بہتر تھا۔ تو یہ چند اشعار ہیں جس میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کا تذکرہ ہے۔ آئیے حضرت صحابہ کرام، حضرت انس جو خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکۃ یتطیب منہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شیشی ہوا کرتی تھی، ایک عطردان ہوا کرتا تھا جس سے خوشبو استعمال کرواتے تھے۔ عطردان کے علاوہ ایک دوسرا ترجمہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوشبوؤں کا ایک مکس، جسے مخلط آج کی زبان میں کہتے ہیں، وہ تھا جس سے آپ اپنے آپ کو خوشبو لگاتے تھے۔ تو دوسری حدیث جو ہے حضرت ثمامہ ابن عبداللہ کی ہے، جو حضرت انسی سے رپورٹ کرتے ہیں کہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، خادم ہی سب کچھ زیادہ لائف اسٹائل کو جانتا ہے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے خوشبو کا تحفہ رد نہیں کیا ہے۔ چنانچہ
یہ ایک گویا اخلاقی ذمہ داری ہے کہ خوشبو جو ہے وہ اتنی ہلکی ہوتی ہے اور اتنی خوشگوار ہوتی ہے کہ اس کو تحفے میں رد کرنا جو ہے یہ خاصی بدتمیزی اور بے ادبی کی بات ہے۔ اگرچہ اس میں بیلنس کرنے کے لیے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک دوسری تجویز بھی رکھوں گا۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں نہیں لوٹانی چاہیے۔ ایک تکیہ، اگر کوئی دے کہ بھائی آپ تھوڑی دیر لگا لیجئے، اور تیل، آئل، دہن، اور خوشبو اور دودھ، یعنی یہ چیزیں ہیں خوشبو لگانے کی چیزوں میں اور دودھ کھانے کی چیزوں میں۔ گویا یہ چند چیزیں ایسی ہلکی ہیں کہ نہ دینے والے پر اس پہ بوجھ پڑتا ہے، نہ لینے والے کو گراں گزرنا چاہیے۔ تو گویا یہ تواضع اور اخلاق نبوی کا تقاضا ہے کہ کوئی اس کو رد نہ کرے، کیونکہ کسی کا تحفہ رد کرنے سے دوسرے کی دل شکنی بھی ہوتی ہے اور اپنی جو ہے استغنا اور کبر کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ یہ چیزیں رد نہیں کی جانی چاہیے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مردوں اور عورتوں کی خوشبو لگانے کے سلسلے میں کچھ احادیث ہیں جو آپ کے سامنے میں پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے آج کل کچھ لوگوں کو مبالغہ ہے مسجدوں میں ایک دوسروں کو تحفہ عطر لگانا اور صفوں میں کھڑے ہو کر بھی مسجد میں آتے جاتے وقت بھی۔ تو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ آج کل کے جتنے عطر ہیں وہ کیمیکلی پروسیسڈ ہوتے ہیں اور اس میں ایتھنول بھی ہوتا ہے، اور بعض عطر بہت سخت ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کو بعض عطر سے الرجی بھی ہو سکتی ہے کیمیکل بیس ہونے کی وجہ سے۔ لہٰذا کم سے کم ان احادیث اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یہ سمجھا جائے کہ جب تک نیچرل خوشبو ہوگی اور کیمیکل سے پاک ہوگی تو وہ تو اس حکم میں آئے گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اس کو رد نہیں کرنا چاہیے، ہلکی چیزیں لے لینا چاہیے۔ لیکن اگر کیمیکل ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یا تو سخت تیزی لگتی ہے یا اس کی وجہ سے کچھ الرجی کا خطرہ ہے تو رد کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اس کو منع بھی کر سکتے ہیں کہ سوری، تھینک یو، جزاکم اللہ، اور اس طرح کہہ کے معذرت کر سکتے ہیں۔ تو گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ سونے کی حالت میں آپ کے جسم سے پسینہ نکل رہا تھا دوپہر۔ سعودی عرب میں جو لوگ جانتے ہیں کہ اگر دوپہر لیٹا جائے تو تھوڑی دیر میں ہی پسینہ آ جاتا ہے۔ تو ایک صحابیہ ہیں ام سلیم جو حضرت انس کی والدہ ہیں، انہوں نے آپ کے پسینے کو ایک شیشے میں جمع کرنا شروع کر دیا جو پسینہ گر رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ کھلی تو آپ نے فرمایا کہ کیا کر رہی تھیں؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے پسینے میں وہ خوشبو ہے جو ہم اپنے عطر دان میں رکھیں گے اور عطروں میں ملائیں گے کہ ہمارے عطر بھی آپ کی وجہ سے خوشبودار ہو جائیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک پر دم فرما کر حضرت عقبہ کی کمر اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، جس سے اس قدر خوشبو ہو گئی تھی کہ ان کی 4 بیویاں تھیں، ہر ایک بے حد خوشبو لگاتی کہ ان کے برابر خوشبو ہو جائے، مگر ان کی خوشبو غالب رہتی۔ یہ عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ نے ان کی کمر پر اور پیٹھ پر ہاتھ پھیر دیا تو ان کے جسم سے خوشبو آنے لگی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے کیا خوشبو آتی رہی ہوگی اس کا کیا تصور ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ اس میں تھوڑا سا آداب ہے مرد اور عورتوں کی خوشبو کے سلسلے میں۔ یہ ہے کہ عورتیں صرف گھروں میں ہی لگائیں، باہر نکلنے کے لیے یا مسجد جانے کے لیے ممانعت ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردانہ خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو پھیلتی ہو اور رنگ وغیرہ نہ ہو، کلر نہ ہو، جیسے گلاب، کیوڑا وغیرہ، اور زنانہ خوشبو وہ ہے جس کا رنگ غالب ہو اور خوشبو مغلوب ہو، یعنی دیکھنے میں کلرفل لائٹ خوشبو ہو، جیسے حنا، زعفران وغیرہ۔ مطلب یہ ہے کہ مردوں کو مردانہ خوشبو استعمال کرنا چاہیے کہ رنگ ان کی شان کے مناسب نہیں، اور عورتوں کو زنانہ خوشبو استعمال کرنا چاہیے کہ دور اجنبیوں تک اس کی خوشبو نہ پہنچے۔ یہ گویا آج کل بھی ماڈرن ڈے میں بھی مین اینڈ وومن کا عطر الگ بنایا جاتا ہے اور اس کو اسی طرح مارکیٹ کیا جاتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی بنیادوں پر یہ ہمیں ہدایت دی ہے کہ مردوں اور عورتوں کی خوشبو الگ ہو
اور عورتوں کو خوشبو لگا کے مسجد آنے سے منع کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح ابو عثمان نہدی تابعی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو ریحان دیا جائے اس کو چاہیے کہ لوٹائی نہیں، اس لیے کہ اس کی اصل جنت سے ہے۔ تو ریحان جو ہے وہ جو ہے جنرل خوشبو کا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یعنی چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریحانہ جو ہے ایک پھل جو ہے اس کی بھی خوشبو، جس میں یعنی خوشبو ایک پھلوں سے بھی نکلتی ہے، تو اس طرح کا ریحان جو ہے، روح و ریحان قرآن کریم کے بھی الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشبوؤں کی نقل دنیا میں اس لیے پیدا فرمائی کہ جنت کی طرف ترغیب دینے کا سبب ہے اور ذاتی شوق کا ذریعہ ہے کہ خوشبو کی طرف طبعاً رغبت ہوتی ہے، اللہ کہ جن لوگوں کو الرجی ہو، بیماری ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریحان یعنی اچھی خوشبو جو کسی کو دی جائے تو انہوں نے وہ ہمیں واپس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ خوشبو کی اصل جو ہے جنت ہے۔ اسی طرح اور بھی کچھ صحابہ سے یہ مروی ہے، چنانچہ جمعہ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو لگا کے آنے کا اہتمام فرمایا ہے، اور آپ نے حکم دیا ہے کہ لوگ غسل بھی کریں، صفائی بھی کریں اور کچھ خوشبو لگا لیں تاکہ دوسروں کو اچھی اسمیل آئے، بجائے اس کے کہ اجتماع اور بڑی گیدرنگ میں اس کی وجہ سے جو پسینے وغیرہ کی بو ہوتی ہے اس سے لوگ بچ جائیں۔ عربی کلچر میں، عربیہ میں، یمن سے لے کر مدینہ منورہ تک اور شام تک عطر کی انڈسٹری جو ہے، عطر اور دہن کی خوشبو کی انڈسٹری بہت بڑی انڈسٹری تھی، اور عربوں میں اس کا ایک خاص رواج تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس کلچر سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک خاص ذوق دیا تھا عطر اور خوشبو کے سلسلے میں۔ چنانچہ عربوں میں مقامات کے لحاظ سے عطر کی قسمیں ہوتی تھیں، اور اس کے مختلف مکس بنائے جاتے تھے، اور آج بھی عرب سرمایہ اور عرب انوویشن جو ہے وہ سارا کا سارا اکثر جو ہے خوشبو میں ہوتا ہے۔ جو لوگ حرمین جاتے آتے رہتے ہیں وہ میری بات کی تصدیق کریں گے کہ اتنے نئے قسم کے عطر آتے ہیں کہ الامان والحفیظ، اس میں اچھے بھی ہیں، میڈیم بھی ہیں اور برے بھی ہیں، کہ کچھ لوگ کیمیکل ہیں، کچھ ایسے مکس ہیں کہ جس کی وجہ سے کچھ الرجی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ لہٰذا خوشبو کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پرومیننٹ سنت ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم سب لوگوں نے اس کو اختیار کیا ہوا ہے۔ اگرچہ برطانیہ میں سردی کے موسم میں کچھ لوگوں کو الرجی ہوتی ہے، اور یہاں کے موسم کے لحاظ سے بہت ہی لائٹ خوشبوئیں بھی ہی استعمال ہونی چاہیے۔ بہت ہی ڈیپ اور ہیوی اسمیلنگ جو ہے وہ چیزیں غالباً یہاں لوگوں کو زکام پیدا کرتی ہیں، جو پینڈیمک کا بھی سبب ہو سکتی ہے۔ لیکن جنرلی خوشبو جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے۔ چنانچہ ایک عطر کے مینوفیکچرر نے ایک زمانے میں اس موضوع پر ایک ریسرچ کمیشن کی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں عطر اور دہن یعنی خوشبو کے استعمال کے سلسلے میں کیا رہی ہیں، اور کیا خوشبوئیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا رواج تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا استعمال کرتے تھے۔ اور یہاں حضرت انس کی والدہ ام سلیم کا وہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ہی خود جو ہے وہ خوشبودار ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا یعنی اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا یہ ایک کلچرل ہنٹ اور گائیڈنس ہے جس کو مسلمانوں نے لے لیا، اور اس کو ایک بہت ہی ایڈوانس انڈسٹری بنا دیا، اللہ کا شکر ہے۔ اور جو ریسرچ اس پر ہوئی تھی، تقریباً کئی 100 احادیث اس سلسلے میں ایک بڑے عالم نے جمع کر کے مجھے دیا تھا۔ افسوس ہے کہ وہ مجموعہ میرے پاس نہیں رہا، نہ جس نے لکھوایا تھا اس کے پاس ہے، نہ جس نے لکھا تھا اس کے پاس ہے، لیکن میں جب ریسرچ کر رہا تھا تو معلوم ہوا کہ ماشاء اللہ عربوں میں کن عطور کا رواج تھا، اور مشک و عنبر جو ہے وہ زیادہ مشہور تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی جتنی بھی پھولوں کی قسمیں ہیں وہ سب چیزیں اس زمانے میں موجود تھیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خوشبو لگانے کا ایک خاص اہتمام فرماتے تھے، اور خاص مواقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کا وہ کیا ہے۔ اس موضوع کو
اور بھی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کلچر کو خود ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی پوری کی پوری انڈسٹری اور بڑی بڑی جگہیں پر بن گئی ہے جہاں پر کہ عطر کشیدگی کا ایک پورا سسٹم ہے، اور اس کی پوری انڈسٹری ہے۔ جمعہ کے ساتھ وہ خاص ہے، اس کے علاوہ اور بھی موقع پر تحفے تحائف لینے دینے کا اللہ تعالیٰ نے جو مسلم کلچر میں انڈونیشیا سے لے کر موروکو تک یہ کلچر بہت ہی پرومیننٹ ہے، یہاں تک کہ نارتھ امریکہ، یو ایس اور یو کے میں بھی بہت سی مسجدوں کے سامنے عطر اور اس کی چیزیں، اس کا رواج رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو سنت نبوی ہے وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی کہ تحفے تحائف میں عطر رد نہیں کرنا چاہیے بلکہ دینا چاہیے، اور ہلکی چیز ہے اور لگانا چاہیے، اور خاص طور سے جمعہ کے لیے اور اجتماعی معاملات کے لیے یا مسجد آنے کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے مومنو ہر نماز کے وقت کچھ اچھی چیزیں پہن لیا کرو۔ زینت، تو زینت میں کپڑے بھی آتے ہیں اور خوشبو بھی آتی ہے اگر انسان کو اس سے الرجی نہ ہو۔ آج کل جو ہے کیمیکل کی وجہ سے جو ریئیکشن اور الرجی کا ایک پورا وہ بن چکا ہے، تو اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں استثناء ہو سکتا ہے جن لوگوں کو کوئی بیماری ہے، ریئیکشن ہے۔ ایک مرتبہ میں ایک اجتماع میں حاضر ہوا اور اتفاق سے گلاب کی خوشبو لگائے ہوئے تھا، معلوم ہے کہ دوسرے ایک صاحب جو ہے ان کو اتنی الرجی تھی کہ ان کو اس مجلس سے اٹھ کے جانا پڑا یا اس کا بالمقابل کچھ وہ کرنا پڑا، کیونکہ ان کو چھینکیں آتی ہیں خاص کیمیکل کی وجہ سے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سراپا خوشبو تھے، اور جب آپ کہیں سے گزر جاتے تھے تو خوشبو آپ کی وہاں بس جاتی تھی، اور لوگ آپ کو خوشبو سے پہچانتے تھے، اور آپ کے پسینوں کو بھی عطردان میں لوگ رکھا کرتے تھے۔ یہ ہیں تقریباً ½ ڈزن احادیث جو شمائل ترمذی میں خوشبو کے سلسلے میں ہیں، لیکن 25 اور احادیث ہیں جو مختلف اوقات جمعہ اور اجتماعات میں اور نماز و مسجد کے لیے، خود مسجد کے لیے بھی، مسجد میں بھی خوشبوؤں کا جو اہتمام ہے، دھونی دینا جسے کہتے ہیں، وہ میری خود مسجد میں عرب حضرات اتنی اچھی دھونی دیتے تھے کہ جو لوگ مسجد آئیں وہ گھنٹوں اس خوشبو سے مست ہو جاتے تھے۔ اسی طرح جنت کے سلسلے میں جب آیا ہے کہ اگر جو لوگ گناہوں کا کام کرتے ہیں تو ان کی وعید میں آتا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے، یعنی خوشبو چونکہ دور تک سفر کرتی ہے تو 500 میل تک جو جنت کی خوشبو آتی ہے وہ بھی کسی کو نہیں ملے گی۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ جن لوگوں کی قبروں سے خوشبو آتی ہے، مٹی سے خوشبو آتی ہے، معجزاتی طور سے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی کی قبر سے ایسی خوشبو پھیلاتا ہے جس کو لوگ یعنی بالکل اس سے فیملیئر ہی نہیں ہوتے ہیں، ایک نئی قسم کی خوشبو ہوتی ہے۔ آج کل پینڈیمک اور اس میں جو کووڈ-19 کی جو علامات ہیں اس میں سے لاس آف اسمیل بھی ہے۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اسمیل کی جو طاقت ہے انسان کے اندر، جو پاور ہے، وہ تقریباً 10,000 ڈفرینٹ قسم کی خوشبوؤں کو انسان جو ہے یعنی ریکگنائز کر سکتا ہے اور انجوائے کر سکتا ہے۔ تو سینس آف اسمیل جب متاثر ہو جائے تو پھر انسان کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی اندرونی بیماری ہے، اور کووڈ کی علامتوں میں سے ایک علامت جو ہے NHS کے مطابق لاس آف اسمیل بھی ہے، اور بھی میڈیکل انفارمیشن لاس آف اسمیل کے سلسلے میں یہ آتی ہے کہ انسانی قوت سماعت اور قوت بصارت اور قوت شامہ یعنی سونگھنے کی جو قوت ہے، ان سب قوتوں میں اگر انسان کی جو کمزوری آتی ہے، انسان جب کمزور ہوتا ہے، کسی کی قوت سماعت کم ہو جاتی ہے، کسی کا ویژن کم ہو جاتا ہے، اور کسی کا سونگھنے کی صلاحیت جو ہے وہ کم اور ریڈیوس ہو جاتی ہے۔ یہ سب علامات ہیں ڈیٹیریشن کا، انسانی صحت کے ڈیٹیریشن کا۔ لہٰذا اچھی طرح یعنی اچھی خوشبو سے انجوائے کرنا، اچھی خوشبو لگانا اور پھیلانا جو ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنتوں میں سے ہے، اور یہ ایسی سنت ہے جس کا ماشاءاللہ مسلم کلچر میں رواج اچھی طرح پڑ گیا ہے۔ اب اس پر بہت زیادہ اور باتیں کرنے کا موقع نہیں رہا، لیکن اب ہم چلتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی خوشبو لگانے کی جو لائف اسٹائل ہے، اس کے علاوہ جو آپ کے بات چیت کرنے، خطبہ دینے اور گفتگو کرنے کا جو اسٹائل تھا، نماز میں قرآن پڑھنے کا جو اسٹائل تھا، وہ کیسے تھا۔ اب یہ دیکھیے کہ نہ کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر جب کہتے، کبھی گفتگو فرماتے تو موتی پروتے تھے، کبھی جب گفتگو فرماتے تو موتی پروتے تھے کہ سب الفاظ واضح غیر مبہم صاف ہوتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کلیئر کرسٹل بات کرتے تھے۔ اگر الفاظ کوئی گن لینا تھا آساں تر کہ ہر ایک الفاظ کو بالفصل فرماتے تھے منہ بھر کر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک الفاظ کو الگ الگ ادا فرماتے تھے۔ کلام ایسا مکمل، جامع و پرمغز حقانی، نہ بالکل مختصر مغلق ادھورا، نہ ہی طورانی، نہ بہت لمبی بات کرتے تھے نہ بہت چھوٹی بات کرتے تھے مختصر، نہ بہت تیز بات کرتے تھے نہ بہت سلو، ایک میڈیم طریقے کی بات کرتے تھے۔ آئیے چند احادیث ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو تم لوگوں کی طرح جلدی نہیں ہوتی تھی، بلکہ صاف صاف ہر مضمون دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا۔ پاس بیٹھنے والے اچھی طرح سے ذہن نشین کر دیتے تھے، یعنی بالکل اطمینان اور واضح طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تھے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ خادم خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلام کو حسب ضرورت 3 مرتبہ بھی دہراتے تھے، یعنی ایک مرتبہ کہہ دیا بس ختم نہیں ہوگی، بلکہ خطبے میں یا دوسرے موقع پہ 2-3 مرتبہ بھی آپ کسی چیز کو دہراتے تھے تاکہ لوگ اچھی طرح آسانی سے سمجھ جائیں اور یاد بھی ہو جائے، کیونکہ یاد کرنے میں اس سے بہت آسانی ہوتی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن پڑھنے کا تھا، سورہ فاتحہ پڑھنے کا، کہ ہر آیت کے بعد سکتہ فرماتے تھے، یعنی بہت جلدی سے قرآن پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، کہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اے رسول وہی مکمل ہونے سے پہلے اس کو جلدی دہرانے کی کوشش نہ کیجیے، ہم آپ کو یاد دلا دیں گے۔ تو گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پڑھنے کا طریقہ تھا قرآن کا، وہ بھی بہت صاف اور کھل کے رک کے ہر آیت کے بیچ میں ایک سکتہ ہوتا تھا لطیف قسم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو بات کو دہراتے تھے تاکہ سامنے والے سمجھ سکیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تیز گفتگو نہیں فرماتے تھے، بہت ٹھہر کر، اور نہ کوئی لفظ لا یعنی زبان پاک پر لاتے، ثواب و اجر کی جو بات ہوتی تھی وہ فرماتے، یعنی لغو قسم کی باتیں نہیں کرتے تھے آپ۔ ہمیشہ رسول اللہ کی طرف سے جو پہنچانے کی ذمہ داری تھی، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صاف کھلی ہوئی ٹھہر کے سب کو یاد دلانے کی۔ اس طرح ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں مسجد پہنچی تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن یا چاند گرہن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں، تو میں دور تھی تو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میں نے کسی سے پوچھا کہ کیا فرمایا آپ نے، تو اس نے بتایا کہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یعنی سامنے والوں کو یاد ہو جاتی تھی۔ جو اس میں یہ تھا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کسی کی موت اور حیات سے نہیں ہوتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو آئیے ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بات چیت کرنے میں، اٹھنے بیٹھنے، قرآن پڑھنے میں، ہر طریقے سے اس کی ادا کی توفیق عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، سرکار